بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے وہ دو قسم پر ہیں، اچھے یا برے، اور اس بات کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، البتہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں اس کا علم حاصل کرنا ضروری۔ لیکن عموماً اچھے برے عمل کی تمیز ایک مسلمان کو ہوتی ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ اچھے عمل سے اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اچھے عمل کے بارے میں ارشاد بھی فرماتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ برے عمل سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ اچھے اور برے اعمال وہ اچھے ارادوں سے اور برے ارادوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر عمل کے پہلے ارادہ ہوتا ہے، ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، ارادہ برا ہو تو اس سے پیدا ہونے والا عمل برا ہوتا ہے۔ اور ارادے پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل سے، انسان کے پورے جسم کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن ارادے بنتے یہاں ہیں، دل میں بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں دل کی اصلاح پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کے بیٹے اس کو فائدہ دیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر جت اور مال دو چیزیں کام آتی ہیں، فوج مضبوط ہے، لشکر مضبوط ہے، بیٹے مضبوط ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر حکومت بادشاہتیں نہیں ہوتی تھی، عرب کی جاہلیت کے زمانے میں، تو اپنے بیٹوں کی وجہ سے انسان میدان کو جیتتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یعنی قیامت کے دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا، بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو تندرست دل لے کر آئے۔ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے دل کا تذکرہ اس موقع پر فرمایا۔ دوسری جگہ اعمال کا ذکر ہے، صرف وہ شخص اس کو فائدہ پہنچے گا جو تندرست اور صالح دل لے کر آئے۔ دل کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال پیدا ہوتے ہیں دل سے، دل سے اعمال اٹھتے ہیں، دل سے ارادے اٹھتے ہیں، ارادوں سے عمل بنتا ہے۔ قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، اور یہ برا عمل ہے۔ اس کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ وہ دل میں بنتا ہے، دل سے اٹھتا ہے۔ اور کسی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، پھر وہ مخلوق بھی مسلمان ہو، اس پر رحم کرنا یہ اچھا عمل ہے، اور اس اچھے عمل کا ارادہ، اس کے پیچھے ارادہ ہے محرک، اور وہ ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں ارشاد فرمائی، جس کی ابتدا اس حدیث کی اس سے ہوتی ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور حلال و حرام کے درمیان میں مشتبہ امور ہیں، یعنی ایسے ہیں جس کے بارے میں انسان کو شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام،
پھر اخیر میں ارشاد فرمایا، بیچ میں کچھ اور عبارت بھی ہے، اخیر میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اسی حدیث میں ہے یہ الفاظ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ غور سے سنو، بیدار ہو جاؤ، آگاہ رہو کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ جب گوشت کا یہ ٹکڑا صحیح اور صالح ہو، تندرست ہو، تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے، فسدت، اس میں فساد آ جائے، تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی ابتدا حلال و حرام سے کی تھی، اور حدیث کی انتہا دل کے بارے میں کی۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان دونوں جملوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ انسان کا دل اگر تندرست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حلال اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور اگر اس کا دل فاسد ہے تو وہ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اس کو دنیا اور پیسے سے محبت ہے، وہ کہتا ہے کہ پیسہ ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس طریقے سے بھی حاصل ہو، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ اس لیے حلال و حرام کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا آخر میں ذکر کیا ہے۔ یہ تمیز وہ شخص کرے گا جس کا دل ٹھیک ہو، وہ کہے گا حلال ہے یا حرام، اگر حلال ہے تو میں اختیار کروں، اگر حرام ہے تو میں اس سے بچوں۔ اور جس کا دل بیمار ہے، فاسد ہے، تو وہ اس کو یہ تمیز نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے کیا واسطہ حلال ہے یا حرام ہے، میرے پاس تو مال آنا چاہیے، کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے ایک شخص مر گیا ہے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاؤں، کسی زندے سے مال غصب کر لوں، چوری اور ڈکیتی سے ہتھیا لوں، یا سود اور رشوت سے اپنے جولی کو بھر دوں، جیب کو بھر دوں، کسی طریقے سے حاصل ہو، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے پاس مال آنا چاہیے، اس لیے اس کا دل فاسد ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ارادے، عمل کے پیچھے ارادہ، اور ارادے کا موضع اور محل اور منبع اور سرچشمہ وہ انسان کا دل ہے۔ آپ کسی ہانڈی میں کوئی چیز ڈالیں اور آگ کے اوپر رکھیں، اس کے نیچے جب آگ جلے گی تو ہانڈی سے جو بخارات اٹھیں گے اس میں اسی چیز کی خوشبو ہوگی جو ہانڈی کے اندر ہے۔ اگر چاول پکتے ہیں جو چاول کی خوشبو آئے گی، اور اگر گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو گوشت پکتا ہے، اگر لہسن کی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں لہسن زیادہ ڈالا ہوا ہے، اگر اس کے اندر حلوہ ہے تو حلوے کی خوشبو آئے گی۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں موجود رہتا ہے۔ بند کوزہ ہے، شیشے کا نہیں ہے، بلکہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ٹھیکرے کا یا پلاسٹک کا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا چھوٹا سا سوراخ ہے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کوزے کے اندر کیا ہے، جب اس کو انڈیل لیا جائے اور اس سوراخ سے جو قطرے ٹپکے، وہ قطرے کس چیز کے ہیں؟ اگر دودھ کے قطرے پانی کے قطرے ٹپکے تو پانی ہے، دودھ کے قطرے نیچے بہ گئے، ٹپک گئے تو دودھ ہے، نبیز کے قطرے گرے تو نبیز ہے، شراب کے قطرے گرے تو شراب ہے، پیشاب کے قطرے گرے۔ بعض برتن کوزے کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل ملتے ہیں دکانوں میں شہر کے اندر، جس میں بیمار آدمی جو اتر نہیں سکتا چارپائی اور پلنگ سے، اس میں پیشاب کرتا ہے، اس سے پیشاب کے قطرے گرے تو پیشاب۔ اس لیے برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا عمل برا نکلتا ہے، اس سے صادر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل گندا ہے، دل فاسد ہے، دل بیمار ہے، دل تندرست نہیں ہے۔ اور اگر اس سے اچھا عمل صادر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں حرام کو نہیں دیکھتی، اس کے کان حرام اور ناجائز کو نہیں سنتے، اس کی زبان حرام الفاظ نہیں بولتی، اس کے ہاتھ حرام کی طرف آگے نہیں بڑھتے، اس کے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھتے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تندرست ہے، صحت مند ہے، اور اگر وہ حرام کی طرف یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیمار ہے۔ انسان کے ایمان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ایمان ایک خفیہ بیج ہے جو زمین میں پڑا رہتا ہے، جس کے اوپر مٹی آ گئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہے، اب جب یہ کونپلے نکلے گی تو پتہ چلے گا۔ اگر کسی کسان کی کھیتی میں گندم کی سوئیاں اور گندم کی کوپلیں نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گندم بویا ہے، اور اگر کسی کے اندر کانٹے دار جاڑیاں نکلتی ہے زمین سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کانٹے دار جاڑیاں بوئی ہیں یا کوئی چیز نہیں ہے، خود بخود اگی ہیں، اس کے اندر پہلے سے ہی بیج پڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہے، اس کے کان غلط استعمال ہوتے ہیں، اس کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے، اس کے ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہیں، اس کے پیر غلط استعمال ہوتے ہیں، یہ غلط بول رہا ہے۔ میں ایمان کا پکا ہوں، یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا ایمان ہے ہی نہیں یا ہے تو بہت ہی کمزور ہے۔ اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دل کی صلاح، تندرستی اور بیماری، فساد، یہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ برے ماحول سے۔ اچھے ماحول سے، ماحول اچھا ہو دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، ماحول برا ہو دل پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ نیک دل والا، تندرست دل والا آدمی برے ماحول کے اندر رہتا ہے، دن گزر گیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ایک نہ ایک دن اس میں تبدیلی آئے گی، یہ پہلے نیک تھا اب یہ برا بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ برے ماحول کی وجہ سے انسان پھر برا عمل کرتا ہے، دل ٹھیک ہے لیکن ماحول کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب جب اس نے برا عمل شروع کیا تو اس کے دل پہ اثر پڑے گا، آہستہ آہستہ اس کا دل خراب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا اور داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اور داغ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو گیا۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، بڑھتے 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 آہستہ آہستہ یہ داغ سارے کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اب جب سارا دل کالا ہو گیا، اب اس کے اندر وہ احساس اور تمیز باقی نہیں رہتی جو ایمان کی وجہ سے ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اچھے اور برے میں اب تمیز نہیں کر سکے گا، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ فاسد بڑھ گیا۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام سے حدیث شروع کی اور اس پر ختم کی کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ جب سارا کا سارا دل کالا ہو گیا تو وہ زنگالود ہو گیا ہے، وہ سخت ہو گیا ہے، جس طریقے سے گھاس اس کے اوپر نکل آئی ہے، اب اس میں تمیز نہیں رہے گی، حس باقی نہیں رہے گی۔ کبھی بعض چیزوں کے اندر کرنٹ نہیں گزرتا اس لیے کہ اس کے اوپر ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں وہ کرنٹ نہیں گزرتا، تو دل کے اندر حساسیت کا مادہ، ایمانی حس وہ دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا دل برے ماحول سے متغیر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب یہ بنی اسرائیل ٹیڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے اعمال ٹیلے اختیار کیے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اس کا اثر دل کے اوپر پڑ گیا، اور عمل کرتے 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 دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا، دل زنگالود ہو گیا، دل کالا ہو گیا، اور دل کے اندر وہ حساسیت ختم ہو گئی۔ اب جب ختم ہو گئی تو اب کتاب ہے سامنے، تورات، لیکن اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب اللہ کے ہاں کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ آج کل اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ مختلف جگہوں کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن وہ اپنے گندے ذہن سے اس کے معنی بیان کرتا ہے،
چنانچہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اور ہم جیسے سادے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے درس دیتا ہے، اس کو سنیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے حرف میں اور اس کے زبر زیر میں فرق نہیں ہے، لیکن لٹریچر کس کا ہے، اس کے پیچھے بول کون رہا ہے، کون سا دماغ ہے، کون سا دل ہے۔ اگر سامنے اللہ کی کتاب ہو، دل ٹیڑھا اور کالا ہو اور دل سخت ہو اور دل فاسد ہو تو اس سے جو ہے وہ اچھی باتیں نہیں سامنے آئے گی، بری باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ کی کتاب سے بولے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ جل شانہ اس کتاب سے قرآن کریم سے، اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بعض لوگوں کو اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض کو نیچے پس کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس قوم کو اس کتاب پر ایمان ہے اور جو قوم اس کتاب کو اس معنی میں لیتی ہے جو معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، تو اس کو اللہ اٹھاتا ہے، اور وہ قوم جس نے اس کتاب کو چھوڑا اس کی طرف پیٹھ کی، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کی طرف، اور جس قوم نے اس کتاب کو لیا لیکن وہ اپنی منمانی اس میں کرتا ہے، اپنے گندے دماغ سے اس کے معنی بیان کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے، تو اس کو اللہ جل شانہ نیچے پٹخ دے گا۔ کتاب یہی اس کے پاس ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بہرحال دل تندرست ہو، میں عرض کر رہا تھا، اس سے ارادے اچھے اٹھیں گے۔ ہانڈی کے اندر کوئی پاک اور صاف چیز پک رہی ہے، خوشبو آئے گی اچھی، اور ہانڈی کے اندر اگر گن کسی نے ڈالا ہے، آگ کے اوپر رکھ دیا، تو اس سے بدبو آئے گی، اس سے دل خراب ہوں گے۔ مثلا سڑا ہوا خراب اور مردار گوشت وہ کسی نے ڈالا ہے، اب اس سے بدبو آئے گی، اس سے اچھی خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے دل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر بڑی محنت کی، اور صحابہ کرام نے اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں، اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، آسانی سے نہیں ہوتا یہ کہ انسان بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے، میرا جی اس بات کو چاہتا ہے تو تیرا جی اس کو چاہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ گناہ ہے۔ یہ تیرا دل ہے خراب، اس دل کو ٹھیک کر دیں آپ، تاکہ یہ بری چیز نہ چاہے، آپ اس کو کر رہے ہیں۔ حرام کو تیرا جی چاہتا ہے، آپ حرام کر رہے ہیں اس لیے کہ تیرا جی چاہ رہا ہے۔ اس وقت مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور مجاہدہ یہ ہے کہ میرا جی جو خلاف شرع چیز کا تقاضا کرتا ہے، جی کی منمانی پر عمل نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک پرنالہ گرتا تھا، چھت کے اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے، اس پرنالے کا رخ مسجد نبوی کے صحن میں ہے۔ پانی جب بارش برستی تھی تو پرنالے میں پانی مسجد کے صحن میں گرتا تھا۔ اب مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، نمازی آئے یا نماز پڑھ رہا ہو، اوپر سے پرنالے میں پانی گرے تو مسجد کے اندر پانی آئے گا، کبھی گندا پانی بھی ہو سکتا ہے، چھت کے اوپر کوئی گندا پانی، تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر پرنالہ نہیں اترنا چاہیے، اس کو فوراً اکاڑ دے۔ کسی شخص کو بھیجا، امیر المومنین تھے، جو چیز اس طریقے سے دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے، اصلاح کر دی، پرنالہ توڑ دیا۔ وہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے گھر کا پرنالہ تھا، ان کی چھت پہ لگا ہوا تھا۔ ان کو کسی نے اطلاع کر دی، امیر المومنین کے پاس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین آپ نے میرا پرنالہ توڑ دیا ہے، کیوں؟ انہوں نے فرمایا تیرا پرنالہ مسجد میں گرتا تھا، مسجد میں پرنالہ نہیں گرنا چاہیے، مسجد نماز کے لیے ہے، لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں نے لگایا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہ پہلے سے لگا ہوا تھا اور نبی کریم یہ مسجد کی توسیع ہوئی تھی، توسیع کے اندر مسجد پرنالے تک پہنچ گئی تھی۔ پہلے پرنالے سے ادھر تھی، پرنالہ مسجد سے باہر تھا، توسیع ہوئی تو مسجد کے اوپر پرنالہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ پرنالہ اسی جگہ رہے۔ اب حضرت عباس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میں نے پرنالہ رکھا تھا اور لوگوں نے گواہی دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً پشیمان ہوئے اپنے فیصلے پر، اور ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کو یہ جرت کہاں سے ملی کہ اس نے پرنالہ، جس پرنالے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کو توڑ دیا۔ اب یہاں قانون ختم ہوا، اللہ کے رسول کی اتباع، اور بیٹھ گئے۔ حضرت عباس سے کہا کہ تو میرے پیٹھ کے اوپر سوار ہو جا، میں تجھے اٹھاتا ہوں، یہ پرنالہ تو اپنے ہاتھ سے لگا لیکن میری پیٹھ پر تو کھڑا ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا امیر المومنین بس بات بن گئی، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو لگائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اتنی ایسی جسارت کیوں کی؟ اب بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، کسرا اور کیسر، فارس اور روم اس سے لرزتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے ایسی جرت کی ہوں، یہ ہے اصلاح نفس، یہ ہے مجاہدہ۔ بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، آج کل جیسے امریکہ اور بڑے بڑے ممالک اس سے ڈرتے ہوں، اور وہ پھر کسی کو کہے کہ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر یہ لگا، یہ مجاہدہ ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اس چیزوں کے بغیر نفس کا اصلاح نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو بات سنتے ہیں اس کو بات کی جاتی ہے، اشارے میں، کنایے میں، صراحت میں اصلاح کی، ان کو بات بری لگتی ہے، کبھی ہنستے ہیں، کبھی سر کے اوپر لیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ جس شخص نے بات کہی ہے اس کی بات ماننا اس کے لیے لازم ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ نفس کی اصلاح ہوتی تو اچھی بات فوراً مان لیتا، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی اصلاح ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، گورنر، اور گورنر ہیں کس علاقے کے؟ دور دراز انتہائی سرمایہ دار ملک کے گورنر علاقے کے۔ وہ کبھی کبھی رسی لے کر اور کلاڑی لے کر پہاڑوں اور جنگل کی طرف جاتے، اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹا لا کر کندھے کے اوپر لا کر اس کو جلاتے ایندھن کے طور۔ لوگ آگے پیش آتے، گورنر تھے، کہ حضرت آپ اور لکڑیاں، ہمیں آپ حکم دیتے تو ہم لے کے آتے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہوں، میرے نفس کے اندر کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ تو گورنر بن گیا، تیرا حکم لوگوں کے اوپر چلتا ہے، چنانچہ میں اپنے نفس کی اصلاح کراتا ہوں۔ تو جنگل جا کر رسی کندھے کے اوپر رکھ کر، کلاڑی رکھ کر، لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا بنا کر کندھے کے اوپر لاتے، اور لوگوں کے سامنے بازار کے بیچوں بیچ گزرتے، سارے لوگ دیکھتے۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ نفس کی اصلاح اس طریقے سے ہوتی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر جو اس زمانے کے اعتبار سے انتہائی مالدار ترین ملک تھا، دکانیں تھی، دمشق، شام کا شہر، اس جیسا شہر پوری دنیا میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا، وہاں کے گورنر ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وتیرہ یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے گورنروں کے حالات معلوم کرتے، کس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں۔ تو شام گئے، ابو عبیدہ ابن جراح یہاں کے گورنر تھے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تیرا مکان کہاں ہے، میں تیرے مکان میں جاتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دیکھوں کہ گورنری کے اثرات کیا ہیں۔
تو امیر المومنین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین آئیے، تشریف لائیے۔ وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ بازار آ گیا، بھئی کہاں ہے تیرا مکان؟ امیر المومنین آگے، بازار دکانیں ہیں، پر رونق دکانیں ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی، جس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ امیر المومنین نے سوچا کہ بازار سے مجھے لے جا رہے ہیں تو یہی کہیں ان کا محل ہوگا، بنگلہ ہوگا۔ بازار کی بیچ آ گئی، بھئی کہاں ہے؟ امیر المومنین ابھی گھر آگے ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے۔ بازار ختم ہوا، باہر نکل گئے، صحرا آ گیا۔ وہ آبادی جو گاؤں دیہات کی آبادی ہوتی ہے، مضافات، اس میں ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی کے اندر لے گئے۔ امیر المومنین جب بیٹھ گئے تو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، تو جہاں نماز، جس پر نماز پڑھتے تھے، اس پر بٹھایا امیر المومنین کو۔ بھئی تیرے اس گھر کے اندر سامان کہاں ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین یہی سامان ہے۔ کون سا ہے؟ آپ کھاتے کیا ہیں، بیٹھتے کیا ہیں، اوڑھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ جہاں نماز ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور نفل پڑھتا ہوں تو اس پہ نماز پڑھتا ہوں، پھر اس پہ سو جاتا ہوں جب نیند آتی ہے۔ اور جھونپڑی کے اوپر جو لکڑی تھی اس کے اندر لگی ہوئی، اس سے برتن نکالا اور فرمایا کہ یہ میرا کھانا ہے۔ دیکھا امیر المومنین نے تو اس کے اندر پانی ہے، اور پانی کے اندر سوکھی روٹی، اس کے ٹکڑے ڈالے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور پھر کھا لیں۔ اور فرمایا کہ ایک عورت ہے یہاں پر، ایک خاتون ہے جو مجھے کھانا پکا روٹی پکاتی ہے، خرچہ میرا ہوتا ہے، پکاتی وہ ہے، وہ پھر میرے ہاں بیچتی ہے، تو کئی دن میرا اس سے گزارا ہوتا ہے جب تک وہ روٹی خراب نہ ہو جائے۔ پہلے دن وہ روٹی تازہ ہوتی ہے تو میں تازہ کھا لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جب باسی ہوتی ہے دوسرے دن تیسرے دن، تو پھر میں اس سوکھے ٹکڑوں کو اس پانی کے اندر بگو کر کھا لیتا ہوں تاکہ اس کا چبانا آسان۔ یہ میرا اثاثہ ہے، مجھے اس سے زیادہ اور ضرورت کس چیز کی؟ یہ تھا مجاہدہ۔ ایک گورنر پھر اس قسم کی جگہ کے اندر وہ رہے، یہ انسان، آج کا انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان تھے یا کوئی اور چیز تھی، یہ سوچتا ہے، اس لیے کہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ المرء یقیس علی نفسہ، میں اگر اس طریقے سے ہو گیا تو میں اس طریقے سے کروں گا۔ تو یہ مجاہدہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجاہدہ صحابہ کرام سے کروایا، اس لیے شیخ کی صحبت کے اندر یہی مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ آج کل وہ بھی نہیں ہوتے۔ آج کل اللہ جل شانہ ہمارے مشائخ کے اوپر رحم فرمائے، چونکہ حقیقت پر عمل کر نہیں سکتا کوئی، اس لیے تھوڑے سے وظائف کے بعد پھر اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ پہلے رگڑے لگائے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مجاہدے کرائے، اور پھر صحابہ نے خود مجاہدے کیے۔ مجاہدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا نفس ایک چاہے اور تو اس سے وہ نہ کرے، اس کی چاہت کے مطابق اس کے خلاف کرے، یہ مجاہدہ ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ میرا نفس چاہتا ہے کہ میں اس وقت دنیا کا وہ کام کروں، شادی میں جاؤں، بیاہ میں جاؤں، اور تیرے لیے مفید یہ ہے کہ تو کسی نیک صحبت میں جا کر بیٹھ جائے، وہاں نہ جانے سے تیرا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں جانے سے گناہ اور برائی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، غیبت ہوگی، یا آج کل کی شادیوں کے اندر جو ہے وہ غلط کام ہوں گے۔ اس کی بجائے آپ نیک صحبت میں گئے، ایک بات سنی، اس بات پر اللہ پاک نے توفیق دی، تو یہ کتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے کسی ولیمے کے اندر جانا سنت ہے، لیکن ولیمہ وہ ہو جو صحابہ کرام کا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول بخاری شریف کے اندر اب بھی موجود ہے۔ جو حضرات دور حدیث کے طلبہ بخاری شریف پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، علماء نے اس مجلس کے اندر موجود ہیں، انہوں نے عمر بن العزیز رحمہ اللہ کا قول پڑھا ہے۔ ولیمہ کے باب کے اندر عمر بن العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی حکومت کب تھی؟ 99 ہجری میں بادشاہ بنے، خلیفہ، اور 100 اس میں تھے، 101 میں اس کی وفات ہوئی۔ 2 سال انہوں نے خلافت کی، عمر بن العزیز نے۔ مورخین اہل علم سب لکھتے ہیں کہ ان کی طرز حکومت خلفائے راشدین کے طرز پر تھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز پر۔ یہ عمر بن العزیز فرماتے ہیں کہ ولیمہ پہلے زمانے میں ولیمے کی دعوت تھی، اور آج کل نہیں، ہدیے کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے کے زمانے کے اندر ہدیہ تھا،
اور آج کل جو ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، رشوت ہے. اس طریقے سے ولیمے کے بارے میں ارشاد فرمائیں. تو یہ 100 سال کے سر کے اوپر آ کر یہ کہتے ہیں. آج ہمارا 1445 سال چل رہا ہے ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. 100 سال کے آخری سرے پر وہ اتنی تبدیلی ذکر کرتے ہیں کہ ہدیہ نہیں ہے، وہ دعوت نہیں رہی. اور ہم آج کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جانا ضروری ہے. بہرحال میں اس کر رہا تھا کہ انسان کا جی کچھ چاہے اور اس کے لیے عند اللہ کے ہاں، اللہ کے پیغمبر کے ہاں مفید کچھ ہو، نفس کی چاہت، جی کی چاہت چھوڑ کر اللہ کی چاہت کے اوپر عمل کرے، اللہ کی رضا اور مرضی کے اوپر. یہ ہے مجاہدہ. نفس عزت چاہتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. نفس اچھا کھانا چاہتا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سوکھے اور باسی ٹکڑوں سے اپنے پیٹ کو پالتا ہے. نفس بہت زیادہ مال چاہتا ہے، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حرام اور مشکوک مال سے بچتا ہے. یہ مجاہدہ ہے. رشوت کا مال کروڑوں کا آتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کا فرض اگر انجام دے تو اس کو چند ہزار روپے ملتے ہیں. نفس کا مجاہدہ ہے. کروڑوں سے منہ موڑ کر وہ لاکھوں اور کروڑوں کی بجائے اس کی چند پیسوں کے اوپر، چند ہزار کے اوپر گزارا کر لیتا ہے. یہ ہے مجاہدہ. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس مجاہدے کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی. مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال چھوٹے بچے کی طرح، دودھ پیتے بچے کی طرح. دودھ پیتا بچہ اگر ماں اس کو دودھ سے نہ چھوڑائے، اس کی مدت 2 سال ہے. 2 سال. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک پلا سکتا ہے، لیکن اس 2.5 سال کے بعد نہیں. اور سارے ائمہ 2 سال کہتے ہیں. اگر دودھ چڑانے کی مدت میں بچے کو ماں دودھ سے نہ چھوڑائے تو یہ جوان ہو کر پھر بھی ماں کو نہیں چھوڑے گا، منہ لگائے گا، اس لیے کہ اس کی عادت ہے. یہ عادت ایسی ہے کہ جو چھوٹ نہیں سکتی. اس طریقے سے نفس انسان کا اگر ناجائز، خلاف شرع اور حرام کا عادی اور خوگر ہے، اس کے منہ کو حرام کا ذائقہ لگ گیا ہے، گناہ کا ذائقہ لگ گیا ہے، یہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہٹتا. ماں کیا کرتی ہے بچے کے ساتھ؟ کبھی اپنی چھاتی کے اوپر لال مرچ لگاتی ہے، کبھی کوئی کالی چیز لگاتی ہے اور بچے کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ بو ہے، بلا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. چنانچہ بچہ اس سے ڈرتا ہے، آہستہ 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 اس کا جی بھر جاتا، پھر بھی چیختا ہے، چلاتا ہے. اگر اس نفس کو اس طریقے سے نہ چھوڑایا جائے تو وہ چھوڑے. یہ مجاہدہ ہے بچے کا. اس طریقے سے نفس کے اوپر مجاہدے آئیں. بے نمازی ہیں، نماز پڑھے گا، سردی میں اٹھے گا، راتوں کو اٹھے گا، تب نفس کی اصلاح ہوگی. باتیں سنے گا تب نفس کی اصلاح ہوگی. لوگ غیبت کریں گے، یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں، تب نفس کی اصلاح ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی جا رہا، ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کو گالی بھی دیتا ہے، تیری ایسی کسی تیسی، تو ایسا کرتا ہے، تو ایسا کہتا ہے، تو ایسا کہتا ہے. امام صاحب خاموش سن رہے ہیں. تو آگے چلتے 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 2 راستے آ گئے. ایک راستہ امام صاحب کے گھر کی طرف جاتا تھا، دوسرا راستہ اس شخص کے گھر کی طرف. امام صاحب نے اس آدمی کو روکا کہ بھائی تیرے دل پر کوئی اور بڑا سا گھر ہے تو کہہ، ابھی میرا راستہ الگ ہوتا ہے. کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے، کچھ اور بھی گالیاں دینا چاہتا ہے تو دے، اس لیے کہ میرا راستہ الگ ہوتا ہے، میں تجھ سے الگ ہوتا ہوں. وہ آدمی بہت شرمایا، اس نے شرم کے مارے سر کو جھکایا اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چھوما کہ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، آپ مجھے معاف کیجیے. وہ ایسے لوگ تھے. اس کو کہتے ہیں مجاہد. ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم 10 گالی دیتے ہیں. عدل بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر بدلہ بھی نہیں لیتے بلکہ اس سے زیادہ لیتے ہیں. پہلے وہ ظالم، اب ہم ظالم. اس لیے کہ اگر اپنے بدلے سے اپنے حق سے زیادہ آدمی لے تو پھر وہ ظالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں آتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دل انسان کے جو اعمال ہیں اچھے اور برے، وہ ارادوں سے بنتے ہیں. انسان کے عمل کے پیچھے بغیر ارادے کے کوئی عمل ہو برا تو اس پر پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے بھول کر روزہ کھا لیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، آپ کو یہ سب کو پتا ہے
کہ بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں صرف روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک دوسری چیزوں میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے، اور اگر قصدن کھا لیا تو بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. نماز توڑ دی، بھول کر توڑ دی، بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو نماز تو نہیں ہوئی لیکن گناہ نہیں ہے. اور اگر قصدن بے وضو نماز پڑھ لی تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہو گیا، مسلمان بھی نہیں رہا، کافر ہو گیا، اس لیے کہ سمجھتے ہوئے بغیر وضو کے کیسے نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے حلال ہے، اور جب یہ حرام کو حلال کہتا ہے تو یہ کافر ہے. تو ارادے سے عمل بنتا ہے، اچھا یا برا، اور ارادے پیدا ہوتے ہیں دل سے. دل کے اندر احساسات، جذبات، کیفیات ابھرتی ہیں، وہ ارادے بنتے ہیں اچھے یا برے. اور دل کے اندر جو لاوا پکتا ہے وہ دل کی اصلاح اور بیماری سے ہے. اگر دل تندرست ہے تو اچھی چیزیں ہیں، اس سے بخارات اچھے بنیں گے، ارادے اچھے بنیں گے، اس پر اچھے اعمال مرتب ہوں گے. اور دل کے اندر جو چیز پکتی ہے، میں نے ہانڈی کی مثال لی، وہ گندی ہے تو اس سے بخارات جو اٹھیں گے وہ گندے ہوں گے، اس لیے آپ کے جسم کو متاثر کرتی ہے. تو اس انسان کے دل سے جو غلط ارادے اٹھیں گے اس پر برے اعمال مرتب ہوں گے. بہرحال نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح اسی کو کہتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے انسان کے جسم کے اندر اعتبار دل کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں کے اوپر ہے، نیتوں کے اوپر. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہا، اے عدل، عدل سے کام لو، عدل سے کام لو، انصاف نہیں کرتے. وہ شخص بھی مال غنیمت کے میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا، مسلمانوں میں تھا بظاہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا انصاف کرو، تقسیم صحیح طریقے سے کرو، اے عدل، انصاف سے کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک ومن یعدل ان لم اعدل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟ دنیا میں کون ہے؟ سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقوی میں بھی اعلیٰ، عدل میں بھی اعلیٰ، ہر خوبی اور کمال میں سب سے اعلیٰ. وہ نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا، عام طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس شخص کا سر اڑاتا ہوں آپ کے بارے میں ایسا لفظ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دیا. وہ شخص جا رہا تھا پیٹھ کیے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا، تجاوز نہیں کرے. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ان کے گلے سے نہیں اترے گا قرآن. یعنی زبان پر الفاظ بہت اچھے پڑھیں گے، قرات بہت اچھی ہوگی، تجوید اور صفات کا خیال رکھیں گے، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہوگا، کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھیں گے اور مشرک اور کافر کو کچھ نہیں کہیں گے. مسلمان کے بارے میں کہیں گے کہ مارو ان کو، اور ان کی بیویوں کو کنیز اور باندیے بناؤ، اور ان کو مال غنیمت بناؤ. چنانچہ اس وقت بھی ایسے لوگ رونما ہوتے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا، یہی لفظ اے دل کا لفظ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی ہے. حضرت زینب بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس نے استعمال کیا کہ یا رسول اللہ اے دل فی بنت ابی بکر، او کما قالت، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے بارے میں انصاف سے کام لو. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی، بیویاں امہات المومنین زیادہ تھی، 11 تھی کل. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو صحابہ کرام ہدایہ بیچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کوئی کیا چیز بھیج رہا ہے، کوئی کیا چیز بھیج رہا ہے، کوئی کیا بھیج رہا ہے، ہدایہ آتے. اور جب دوسرے ازواج مطہرات کے ہاں باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنے ہدایہ نہیں ہوتے. تو سب نے آپس میں مشورہ کیا، 2 گروپ بن گئی تھی. ایک نے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے،
ہمارے پاس بھی ہدایت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ہدایت جب آتے ہیں تو وہ تو دوسرے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. یہ عورتیں بڑی سادہ اور کمعقل ہوتی ہیں، تو جب کوئی ہدیہ آتا ہے اور گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ شور سے کہتی ہے کہ یہ چیز تو ہمارے پاس ہے، دوسری چیز کے بارے میں کہتے. تو ہدیہ تو ہوتا وہی ہے کہ دینے والا جو چیز اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کسی کو دینا چاہے وہی دے دیتا ہے. آپ نے کوئی دام دے کر تھوڑی وہ چیز لینی ہے، وہ تو جو بھی لے کر آئے جس گھر میں بھی پہنچا دے. تو ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں ہدایت آتے تھے، دوسرے کے گھروں میں نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں تھا. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بڑی طرار تھی، تیز تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے دل فی بنت ابی قحافہ، ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں عدل سے کام لے. یہی لفظ استعمال کی. لیکن اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ غیرت تھی. اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اس کے پیچھے اچھے احساسات تھے. وہ چاہتی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے، لوگ ہدایہ بھیجتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے گھر میں بھی کچھ آئے تاکہ ہمارے ہاں بھی خوش. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو چاہتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کو چاہتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چاہتی تھی. اسی لفظ سے اس کے پیچھے ارادے کچھ اور تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں. اور وہاں کی یہ میں صرف ایک فرق آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک آدمی کا اور دوسرے آدمی کا کام بھی ایک ہی جیسا ہوگا، لیکن ایک کے پیچھے احساسات اور جذبات کچھ ہیں اور دوسرے کے پیچھے کچھ ہیں. ایک کے کام کے پیچھے اچھے احساسات ہیں، وہ کام اللہ کے ہاں مقبول اور نیک ہے، اور دوسرے کے پیچھے کام وہی ہے، احساسات اور جذبات کچھ ہیں، تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے بلکہ وہ کام برا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہی تمیز عطا فرمائے. اور یہ حضرات اولیاء کے مجالس میں بیٹھ کر یہ چیز آتی ہے. اس لیے کسی نے شعر کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا عبادت کریں لیکن دل کی اصلاح نہیں ہوئی تو کبھی شیطان حملہ کر سکتا ہے. تو یہ ان صحبتوں کے اندر اس کا ماحول قدرتی طور پہ ایسا ہے کہ آدمی بنتا ہے، اور یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ کیفیات رنگ سے حاصل ہوتی ہے، دلوں کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت سے یہ رنگ ہمارے دلوں پر بھی چڑھائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا